بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روسی صدر پیوٹن نے G7 کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے، ترک صدر۔ انڈیا میں کورونا پابندیوں میں نرمی، تاج محل کھولنے کا اعلان۔ نیٹو اتحاد خطے میں ایک نیا تنازعہ کھڑا کرنے سے باز رہے، چائنا۔ 2500 سال سے برف میں منجمد جاندار دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ترکی افغانستان میں کیوں رکنا چاہتا ہے؟ فولاد پگھل جائے گا لیکن یہ پر اسرار مادہ نہیں پگھلے گا۔ انسان کو 2.5 سال کی عمر کے واقعات یاد رہتے ہیں، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکہ اور G7 کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی چینل کو انٹرویو میں روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ سائبر حملوں کے ثبوت کہاں ہیں؟ الزامات محض ڈرامہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی روس پر الیکشن میں مداخلت کے الزامات لگائے گئے تھے، مگر آج تک امریکہ کسی بھی الزامات کے ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ روسی صدر نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو حالیہ برسوں میں نچلے درجے تک خراب قرار دیا، لیکن ساتھ ہی توقع کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو بائیڈن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ بدھ کو روس اور امریکہ کے صدور کی جنیوا میں پہلی ملاقات ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے دو بدو ہونے والی پہلی ملاقات کو مثبت اور مخلصانہ بات چیت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ متعدد معاملات پر مذاکرات کا عمل دونوں ممالک کے حکام کے درمیان جاری رہے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیٹو سربراہی اجلاس کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن سے پہلی ملاقات کی ہے۔ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والی دو بدو ملاقات میں F-35 فائٹر طیاروں کے تنازع اور افغانستان کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان نے جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کو مخلصانہ، کاوش اور نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی مہینوں کی عداوت کے باوجود ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ ترک صدر نے امریکہ کے ساتھ برسوں پرانی دوستی کی بحالی پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ جو بائیڈن کے ساتھ وسیع تر بات چیت میں علاقائی امور پر تعاون کا احاطہ کیا گیا، جس پر دونوں ممالک کے وفد بات چیت جاری رکھیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ ملاقات سے پہلے ترک صدر نے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ ان معاملات پر ترکی پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ انڈیا میں سیاحوں کی دلچسپی کے اہم مرکز تاج محل کو اس ہفتے کھولا جا رہا ہے۔ پیر کو سامنے آنے والے بیان میں حکومت نے 2 ماہ قبل وبائی صورتحال کے شدت اختیار کر جانے کے بعد بند کیے گئے تاج محل کو دوبارہ کھولنے کی تصدیق کی ہے۔ اپریل اور مئی کے مہینوں میں انڈیا میں کورونا کیسز اور وبا سے ہونے والی اموات بہت زیادہ ہو گئی تھی، جس کے بعد لاک ڈاؤن سمیت دیگر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران انڈیا میں وبائی صورتحال قدرے بہتر ہوئی ہے، جس کے بعد دارالحکومت نئی دلی اور ممبئی میں عائد پابندیاں نرم کی گئی ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جانے والا تاج محل گزشتہ برس مارچ میں بند کیا گیا تھا۔ مغل حکمراں شاہ جہاں کی جانب سے اپنی اہلیہ ممتاز کے لیے بنایا گیا مقبرہ ستمبر میں کچھ پابندیوں کے ساتھ کھولا گیا، تاہم اس برس اپریل کے وسط میں پھر بند کر دیا گیا تھا۔ شمالی ریاست اتر پردیش میں واقع تاج محل کے ارد گرد کا علاقہ وبا کی حالیہ شدید لہر کے دوران بری طرح متاثر ہوا تھا۔
چائنا نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چائنا نے مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کو خطے میں نیا تنازعہ کھڑا کرنے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیٹو پالیسیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے منظم چیلنج کا مقابلہ اپنے مغربی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کریں گے۔ چائنا نے مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے چین کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دینے کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے نیٹو کو اقلیت پسندی سے کام لینے کا مشورہ دیا ہے۔ چائنا نے نیٹو کے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے کبھی جارحانہ عزائم نہیں رکھے اور نہ ہی وہ خطے میں جنگ کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ چین تمام ممالک کے ساتھ احترام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز مغربی دفاعی اتحاد نیٹو نے کہا تھا کہ چین کی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے ساتھ خلائی اور سائبر لڑائی صلاحیتوں میں اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک خلوی جاندار 2400 سال برف میں منجمد رہنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ برف میں ہزاروں سال سے دبا خوردبینی جرثومہ نہ صرف پھر سے زندہ ہو گیا بلکہ اپنی نسل بھی بڑھانے لگا۔ سائنسدانوں نے مستقل برف پرما فروسٹ میں دبے اس کثیر خلوی لیکن خوردبینی جاندار کو برف سے الگ کیا تو وہ زندہ ہو گیا اور نسل بڑھانے لگا۔ اس سے ہم برف میں خلوی تباہ کاری سے بچنے کی نئی راہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس جاندار کا نام روٹیفائر ہے جو پوری دنیا کے تالابوں اور پانیوں میں عام پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی یہ خاصیت سامنے آ چکی تھی لیکن ہزاروں برس تک ان کے زندہ رہنے کے ثبوت پہلی مرتبہ ملے ہیں۔ جس جگہ سے یہ روٹیفائر ملا ہے وہاں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے معلوم ہوا ہے کہ یہ جانور کم سے کم 24,000 سال قدیم ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی اپنے ترک ہم منصب طیب اردوان سے نیٹو کے اجلاس میں ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ترکی کے افغانستان میں کردار اور کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے سے متعلق مجوزہ منصوبے پر بات چیت ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ صدر اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ جلد ہی افغانستان چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے بعد واحد قابل اعتماد ملک جو اس پر عمل جاری رکھ سکتا ہے وہ ظاہر ہے ترکی ہی ہوگا۔ امریکہ اس برس ستمبر میں افغانستان سے اپنے اہلکار نکال کر لے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی نیٹو فورسز بھی افغانستان سے روانہ ہو جائیں گی۔ افغانستان میں ترکی کی فورسز رکھنے اور کابل ایئرپورٹ کی حفاظت ترک آرمی کو دینے کی تجویز سامنے آ چکی ہے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر ترکی اور امریکہ کے درمیان ابتدائی گفتگو ہوئی ہے، لیکن طالبان کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی ترکی کے حوالے کرنے کی تجویز مسترد کر چکے ہیں۔ ان کے مطابق 2020 کے معاہدے کے تحت ترکی کو بھی نیٹو فورسز کے ساتھ افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ افغانستان میں نیٹو کے تحت ترکی کی آرمی کے 500 اہلکار موجود ہیں اور یہ افغان فورسز کی تربیت کر رہے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جھڑپوں کے باعث دارالحکومت کی سیکیورٹی کے حوالے سے کئی خدشات پائے جاتے ہیں اور گزشتہ ماہ آسٹریلیا کابل میں اپنا سفارتخانہ بند کر چکا ہے۔ اگر ایسے حالات میں ترکی کابل کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتا ہے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات میں گزشتہ برسوں کے دوران آنے والی کشیدگی میں کمی ہوگی۔ یاد رہے کہ روس سے دفاعی نظام S-400 کی خریداری اور مغربی بحر روم میں تیل کے ذخائر کی ڈرلنگ پر یورپ اور امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے ترکی کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے طیاروں کا سودا بھی منسوخ کر دیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے جب سلطنت عثمانیہ میں آرمنائی باشندوں کو مارنے اور آبادیوں سے بے دخل کرنے کے واقعات کو نسل کشی قرار دیا تھا تو اس کے بعد بھی ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام کی کچھ شرائط ہوں گی۔ ان شرائط میں سیاسی اور معاشی تعاون کے ساتھ ساتھ دفاعی ساز و سامان کی فراہمی شامل ہے۔
اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہیں تو ترک فورسز کابل ایئرپورٹ پر رکنے کے لیے تیار ہیں۔ ترکی واحد مسلمان ملک ہے جس کی فوج افغانستان میں موجود ہے، جبکہ طالبان غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے معاہدے کے تحت کسی دوسرے ملک کی افغانستان میں موجودگی کے امکان کو مسترد کر چکے ہیں۔ طالبان ترکی سے بھی اپنے اہلکاروں کو افغانستان سے نکالنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، اور یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہوگی دوستو اگر باقی ممالک اپنی آرمی کو افغانستان سے نکالتے ہیں اور ترکی کی آرمی افغانستان میں ہی رہتی ہے۔ افغانستان میں لڑائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسکول کی سائنسی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز گرم کرنے پر پھیلتی ہے اور ٹھنڈے کرنے پر سکڑتی ہے، لیکن یہ مادہ اس اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آسٹریلوی انجینئر اور سائنسدانوں نے اتفاقی طور پر ایک ایسا حیرت انگیز مادہ دریافت کر لیا ہے جو شدید ٹھنڈک سے لے کر انتہائی شدید گرمی تک اپنی جسامت تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ یہ عجیب و غریب مادہ -270 ڈگری سینٹی گریڈ جیسے شدید سرد درجہ حرارت سے لے کر 1127 ڈگری سینٹی گریڈ جیسے انتہائی گرم درجہ حرارت تک بھی اپنا حجم تبدیل نہیں کرتا۔ دوستو یاد رہے کہ خام لوہا تقریباً 1100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے، لیکن اس درجہ حرارت پر یہ مادہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز میں ایسوسی ایٹ پروفیسر نیرج اور اس کے ساتھی کچھ نئی قسم کی اسٹیٹ بیٹریوں پر تحقیق میں مصروف تھے۔ اسی تحقیق میں غیر متوقع طور پر انہوں نے یہ مادہ دریافت کر لیا۔ ہوائی جہاز اور خلائی جہاز سے لے کر حساس قسم کے طبی آلات تک اس نئے مادے کے لیے اطلاق کا وسیع میدان ہے۔ اب تک یہ تو واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مادہ درجہ حرارت میں اتنی زیادہ تبدیلی پر بھی اپنا حجم تبدیل کیوں نہیں کرتا۔ البتہ تجربات کے دوران اس مادے نے درجہ حرارت میں تقریباً 1400 ڈگری جتنی تبدیلی پر بھی اپنا حجم برقرار رکھتے ہوئے ماہرین کو اب تک حیران کیا ہوا ہے۔ یہ تحقیق دوستو کیمسٹری آف میٹیریلز نامی میگزین کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کو اوسطاً 2.5 برس کی عمر کی باتیں اور واقعات یاد رہتے ہیں۔ کئی اشروں کے ڈیٹا کی غیر معمولی چھان بین کر کے سائنسدان بالآخر یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی ابتدائی ترین عمر کے کس عرصے تک کی باتیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوا ہے کہ بعض افراد 2.5 برس کی عمر کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ یادداشت کا عمل اس عرصے میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات دوستو سائنسی میگزین میموری میں شائع ہوئی ہے۔ اس ضمن میں 21 برس کا پہلے سے موجودہ ڈیٹا گھنگالا گیا ہے اور اس سے نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ جب ہم شروع والی یاد کی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی واحد یاد نہیں ہوتی۔ بچپن کی یادداشت کی ماہر اور میموریل یونیورسٹی آف نیو فن لینڈ کی سائنسدان ڈاکٹر کارول کہتی ہیں کہ جب لوگوں سے اولین یاد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کوئی واضح سرحد نہیں ہوتی بلکہ اس سے پیچھے کی دور کی یادیں ہوتی ہیں۔ اس 20 سالہ تجربے میں پہلی بار لوگوں سے ان کی اولین یاد کو ریکارڈ کیا گیا اور اس کے بعد ان کے والدین سے اس کی تصدیق کی گئی۔ ڈاکٹر کارول کا کہنا تھا کہ اوسطاً 2 سال 8 مہینے تک کی یادیں لوگوں کے ذہن میں تازہ تھی۔ طبی ماہرین نے اس عمل کو ٹیلی اسکوپنگ کا نام دیا ہے، جو دوربین سے دور تک دیکھنے کے عمل جیسا ہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔